السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت ختیجہ امیر تھیں، حضرت عائشہ بہت عظیم تھیں، تو پھر گھر کیوں سنبھالا، نوکر کیوں نہ رکھا؟ ذرا رکیں، یہ سوال تب آتا ہے جب ہم گھر کے کام کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گھر سنبھالنا کمتر ہے۔ حضرت ختیجہ امیر تھیں، کاروبار چلاتی تھیں، پورا مکہ ان کے نام سے واقف تھا، لیکن جب گھر کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میں امیر ہوں، یہ میرے لیول کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی عزت کام میں نہیں نیت میں ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ تو وہ علم کا سمندر تھی، صحابہ ان سے دین سیکھتے تھے، فتوے لیے جاتے تھے، لیکن گھر سنبھالتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جبر نہیں تھا، محبت تھی۔ وہاں ایک نبی تھے جو خود جوتا سی لیتے تھے، کپڑے ٹاک لیتے تھے، اور کہتے نہیں تھے یہ عورت کا کام ہے۔ اصل بات سنیں، وہ گھر اس لیے نہیں سنبھالتی تھی کہ عورت پر فرض ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتی تھی آج مسئلہ یہ نہیں کہ عورت گھر سنبھالتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت اکیلی سنبھالتی ہے اور مرد دین کا نام لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسلام تعاون سکھاتا ہے، تقسیم ظلم نہیں۔ اگر عورت کمائے تو وہ بھی عبادت ہے، اور اگر گھر سنبھالے تو وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر عورت پر زبردستی ہو، اگر اس کی تھکن کو نظر انداز کیا جائے، اگر نبی کا عمل چھوڑ کر کلچر کو دین بنا لیا جائے، تو یاد رکھو وہ اسلام نہیں، ظلم ہے۔ اسلام کہتا ہے خواب بھی سنبھالو اور ایک دوسرے کا ہاتھ بھی، کیونکہ دین بوجھ نہیں، توازن ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی گھر کے کام نہیں بھی کرتی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر بھی دیں گے، اور عبادت بھی ہے، اور یہ احسان ہے۔ مطلب کسی لڑکی پر، بیوی پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے یا برتن دھوئے، کھانے پکائے۔ مرد پر بھی نہیں ہے فرض، نہ عورت پر ہے۔ ہاں، اگر مرد کماتا ہے سارا دن، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو عورت کو تھوڑا سا گھر دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ کوئی ملازمہ رکھ دے، اور اگر عورت بھی کماتی ہے تو وہ گھر میں اپنے کوئی نوکر چا کر رکھ سکتی ہے۔ اور اگر لڑکی گھر دیکھ بھی رہی ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹائے، دونوں ہی انصاف سے کام لیں۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔